رحمہ۔ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی اختیار کرے۔ اسے چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کریں، ان سے حسن سلوک اختیار کریں، محبت سے پیش آئیں ان کے ساتھ، ان کے حقوق ان کو دے دیا کریں۔ اگر مالی حقوق کی بات آئے تب بھی ان کو مالی حقوق دے دیا کریں۔ اگر آپ کچھ مال وغیرہ دینے کے اہل یا اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم از کم آپ ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کریں، خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں اور نرم دلی سے پیش آئیں اور محبت سے پیش آئیں، اپنی گفتگو میں نرمی پیدا کریں، اپنی باتوں کے ذریعے سے اپنے رشتہ داروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ کبھی آپ چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں سے ملنے جایا کریں، چچاؤں سے ملیں، تایاؤں سے ملیں، ماموؤں سے ملیں اور اپنے بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آئیں، بڑے ہیں تو ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا چھوٹا سا ہی کیوں نہ کوئی تحفہ لے کے جائیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو ہم ان کو صرف نظر کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور صلہ رحمی کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اس کے اور بھی فوائد بیان فرمائے ہیں۔ اگر کوئی صلہ رحمی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ایک اور حدیث ہے، عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ پسند کرتا ہو اپنے لیے کہ اس کا رزق پھیل جائے، اس کے رزق میں برکت آ جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ مال دولت ملے، تو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، عمر لمبی ہو، چھوٹی عمر نہ ہو، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، اس کو صلہ رحمی اختیار کرنا چاہیے، اپنے قریبی